بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کئی نیوز سے میں ہوں علی حسین نقوی. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ریاستی میڈیا کے جو مسائل ہیں اور جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میڈیا ریلیف پیکج جو اناؤنس کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پریزیڈنٹ AKNS جناب سردار زاہد تبسم صاحب. سردار صاحب, ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر سردار صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی مسائل ہیں کیا ریاستی میڈیا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ریاستی اخبارات کے جو مسائل تھے ایک عرصے سے ان کو حال کی جانب جو گامزن کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی میڈیا کے اوپر ایک آسان عزم کی ہے. ہمارے جو مسائل تھے, ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے میڈیا لسٹ پر 80 سے زیادہ پیپر ہیں, ان کا جو سالانہ بجٹ تھا جس میں پاکستان کے اخبارات بھی شامل کر کے, تو وہ بنتا تھا 6.5 کروڑ روپے. انہوں نے 6.5 کروڑ سے بڑھا کے اس کو 30 کروڑ کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسرا, جو آزاد کشمیر میں پیپرا رول تھے جس میں کرپشن ہوتی ہے خریداری کرنے میں, وہ اخباروں میں اشتہارات دینے کے بجائے وہ ویب سائٹ پر پیپرا والے ایڈ آپ شائع کرتے ہیں اور اس کے بعد 15 سے 25 ہزار روپیہ آپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اس ایڈ چلانے کے لیتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں وہ 60 لاکھ کی, تو 30 لاکھ روپیہ کر کے. تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جو اس کی پہلے حد 5 لاکھ تھی وہ 5 لاکھ ہی رکھی جائے. اس کو 30 لاکھ جو انہوں نے کی ہے یہ غیر آئینی ہے اور یہ ایک کرپشن کرنے کے حوالے سے جو یہ سارا سلسلہ یہ کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کر کے اس کی حد کو 5 لاکھ کیا جائے. تیسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا جو ہمارے اخبارات کے بقایا جاتے ہیں جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ کے بقایا جاتے ہیں وہ اداروں کو ادا کیے جائیں. چوتھا مطالبہ تھا کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے ورکر صحافی ہیں ان کی جو ادارہ ہے پریس فاؤنڈیشن, اس کو فعال بنایا جائے اور اس کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے جس پر انہوں نے اپنی رضامندی دی ہے. انہوں نے ان چاروں مطالبوں کو منظور کر کے اور اس کا امید ہے کہ کل تک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. اچھا سر, یہ تو آپ کے 4 مطالبات تھے جن کے اوپر یہ تو وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے. نوٹیفیکیشن کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کل تک نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو جائے گا. فردر پروسیس کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا, کہ عمل درآمد اس کے اوپر کیسے ہوگا یہ, اور اس سے آپ لوگ مستفیض کب ہوں گے؟ حکومت نے اگر نوٹیفیکیشن کل جاری کیا تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے, جس کی انہوں نے یقین دہانی کروائی. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو بیوروکریسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو لے کر جو ہے نا اس کو التوا کا کر دیتے رہے, جس میں ان کے اپنے ذاتی مفادات نہ ہوں. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. سر, یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ اور بیوروکریسی کی آپ نے بات کی ہے, یہی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بالخصوص جب سے تنویر صاحب وزیر اعظم بنے ہیں کہ بیوروکریسی میں اور پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر میں ایک گیپ نظر آتا ہے. کہیں یہ جو AKNS ہے یہ اس گیپ کی بینٹ یہ تو نہیں چڑھ جائے گی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے. گیپ اگر ان کا ہے تو میرے نوٹس میں تو نہیں ہے ایسا گیپ. بہرحال چیف ایگزیکٹو جو وزیر اعظم ہوتا ہے ریاست کا, اور اس کا ہر حکم جو ہے نا ماننے کے وہ پابند ہوتے ہیں. بیوروکریسی ذرا ان کی پابند ہے, وہ ریاست کی ملازم ہے, وہ کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے. بہرحال جو بھی حکومت کی طرف سے اگر آرڈر دیا جاتا ہے, اگر وزیر اعظم میں سے ہو تو اس پر عمل درآمد بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیں امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ ماضی میں کوئی مسائلیں اس حوالے سے کوئی اچھی ہمیں نہیں مل رہی ہیں. دوسرا سر یہ بتائیں کہ اگر کچھ اس میں کل ڈیلے ٹیکٹکس آ جاتے ہیں یا بیوروکریسی کی طرف سے کوئی اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, تو AKNS جو آپ کی تنظیم ہے جس کے پلیٹ فارم سے یہ ساری آپ نے جنگ لڑی ہے, اور بالخصوص آپ نے جا کے جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں پہ آپ نے سارا معاملہ پیش کیا تو وہاں سے ایک اچھا آپ پیکج لے کے آئے. اخباروں میں خبر کی حد تک, چونکہ خبر تو PID نے بھی جاری کی تھی, وہ خبر لگنے کی حد تک تو ہمیں چلے سمجھ آئی ہے کہ سب نے وہ خبر لگائی ہے, لیڈ سٹوری وغیرہ بھی چھاپی ہیں. لیکن جس طریقے سے یہاں پہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو جو باقی چیزوں کو جس طریقے سے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس طریقے سے یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, یہ جو پیکج آپ لوگوں کو ملا ہے, یہ آپ کے AKNS کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے میجارٹی نے اس طریقے سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. تو کل کہیں پہ جب آپ کو کوئی مسائل اس حوالے سے بڑھتے ہیں یا آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کی, تو یہ آپ کیا یکجا ہو جائیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت کی جانب سے مالیاتی پیکج ہوا ہے AKNS کل بھی مفید تھی، آج بھی ہے، یہ آزاد کشمیر کی واحد ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ ہمارے 52 ممبرز ہیں جو AKNS کی لسٹ کے مطابق، اور 52 ایک پیج پر ہیں، اور جو اخبارات میں انہوں نے خبر شائع کی ہے یا اس سے پہلے ہم احتجاج کے طور پر ایڈ پبلش کر رہے تھے، اور اس میں 100% اخبارات نے ایڈ بھی چھاپے ہیں اور نیوز بھی چھاپی ہے۔ AKNS واحد ایک ایسی تنظیم ہے جو آزاد کشمیر کے ریاستی اخبارات کے مالکان کی ہے کہ جس میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، سارے متحد ہیں، ایک ہی پوائنٹ پر ہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے پرائم منسٹر نے، اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے ہر آزاد کشمیر سے شائع ہونے والا اخبار مستفید ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ورکر ہے اس کو بینیفٹ ملے گا۔ ورکر کی بات کی سر آپ نے، ہمیں اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے، یہ شکایات نظر آتی ہیں کہ ورکر یہ کہتے ہیں کہ جو اخباری مالکان ہیں، چیف ایڈیٹر اور جو ایڈیٹر صاحبان ہیں، یہ جو مالی مفادات کی جنگ ہے یہ ان کے درمیان ہوتی ہے، ورکر جو ہے نا وہ اس میں مارا جاتا ہے بیچارہ۔ تو یہ آپ چونکہ ایک مالی بحران بھی چل رہا تھا، یہ مالی بحران کی کیفیت ختم ہوتی ہے، اس پیکج آپ کو ملتا ہے، اس سے متفق ہوتے ہیں آپ لوگ، تو ورکر کو کیا اس کا بینیفٹ ورکر کو کیا ملے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ نقوی صاحب ایک بات آپ بھی اپنے مائنڈ میں اٹھا دیں، آپ بھی ینگ جرنلسٹ ہیں، ادارے ہوں گے تو ورکر ہوں گے، صافی بنیں گے۔ جب ادارے ہی نہیں ہے، ایک باپ ہی نہیں ہے، تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی نا؟ سب سے پہلے تو بندے کو اپنے گھر کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے نا اس کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ ادارے ہیں تو ورکر ہیں۔ آج آزاد کشمیر میں اگر 1200 جرنلسٹ ہے تو اس میں جو 80% جو تعداد ہے وہ کشمیری اخبارات کے ساتھ منسلک ہیں۔ کوئی کدھر سے نمائندہ ہے، کوئی کدھر سے نمائندہ ہے۔ اب کچھ لوگ پریس فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں، کوئی سینٹرل یونین کے ممبر ہیں، کوئی پریس کلبوں کے ہیں۔ تو لوکلی سطح پر وہ ادارے ان کو نہیں، لیکن وہ اپنا اگر کوئی بزنس کرتا ہے، کسی کا کوئی ریگولر اگر کسی ادارے کے اندر رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کو پیمنٹ ملتی ہے۔ یہ جو آزاد کشمیر کے نمائندگان ہیں یہ بیسیکلی ہمارے امپلائی نہیں ہیں، یہ ہمارے شیئر ہولڈر ہیں۔ ہم اخبار بھیجتے ہیں، اخبار سے ان کو جو ہے نا ان کا رائٹ ملتا ہے، جو ایڈ بناتے ہیں اس کا رائٹ بنتا ہے، جو خبریں بھیجتے ہیں، جو بھی سارا سلسلہ ان کی اس علاقے کے اندر ایک پہچان ہوتی ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے لوکل نمائندگان کے وہاں پریس کلب موجود ہیں، وہاں تنظیمیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو بات ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے کشمیری اخبارات کے دفاتر ہیں، ہر دفتر کے اندر 15-20 لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان ورکرز کو جو ہم سیلری دیتے ہیں، جو ہمیں ایڈ ملتے ہیں یا ریکوری ملتی ہے، تو ہم ادارے چلاتے ہیں۔ ہم خود اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر جتنا ایک دفتر کا مہینے کا کرایہ ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، جو کرائسس کے دوران بھی۔ لیکن الحمدللہ کشمیر سے نکلنے والے جتنے بھی شائع ہونے والے اخبارات ہیں، ان میں کسی ملازم جو ان کا ریگولر امپلائی ہے، جو 8 گھنٹے دفتر آ کے 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، ان کی کسی کی کوئی تنخواہ بیلنس نہیں ہے، سب کو وقت پر تنخواہ ملتی ہے۔ سردار صاحب آخر میں ہم جو اس کو کنکلوڈ کریں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ کی بات 100% جو ہے وہ بالکل رائٹ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہیں آج تک کہ جو ریاستی اخبارات ہیں، اسپیشلی جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہیں، اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کوئی تنخواہوں کے مسئلے بنے ہوں یا کچھ شکایات یا کوئی احتجاج وغیرہ ہم اکثر دیکھتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس طریقے کے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چلیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی مالی بحران کا شکار تھے، ایک قلیل تنخواہ والا جو ہے نا وہ ایک چلتی رہتی ہے یہاں پہ سائیکی، تو یہ 6.5 کروڑ سے جب 30 کروڑ کی طرف اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو کیا آپ کے جو اداروں، آپ کے نہیں مطلب جو AKNS کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اخبارات ہیں، اس کے جو ورکر ہیں وہ بھی کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں کو آپ بڑھائیں گے؟ نہیں، اس میں تنخواہیں تو یہ تو ایک روٹین کا حصہ ہے، یہ ہر اداروں کا یہ نہیں کہ بجٹ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں۔ تنخواہیں تو ہر ادارے کی ایک اپنی پالیسی ہے، اس پالیسی کے مطابق ادارہ ان کو تنخواہیں دیتا ہے اور تنخواہیں بڑھتی بھی ہیں۔ یہ کوئی بجٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ بجٹ ہی بڑھے گا تو ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی، یہ روٹین کا ایک حصہ ہے، اور روٹین ہمیشہ جو ہے نا وہ قائم و دائم رہتی ہے۔ کیونکہ کشمیر ایکسپریس جو میرا ادارہ ہے اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور 20 سال میں 7-7 8-8 10-10 سالوں سے لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کی ریکوائرمنٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جنگ آپ نے لڑی ہے، اس جنگ لڑ کے جو آپ اس نے جنگ آپ نے جیتی ہے، تو اس کا میں سے کوئی اسپیشل بینیفٹ وغیرہ ملے گا؟ نہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آج کل کاغذ کی
हालत बनी हुई है प्रिंटिंग के मटेरियल की कि जो एक 8 सफ़े का अखबार हम शाया करते हैं उसको तैयार करके जब हम तैयार करके एक स्टेशन पर भेजते हैं तो वो 8 सफ़े का अखबार की जो कास्ट हमें पड़ती है, एवरेज कास्ट पड़ती है, वो 25 रुपये का पड़ता है। हम मार्केट में 10 रुपये का देते हैं। अदारों ने भी बहुत सारे क्राइसिस के अंदर जो है ना सफ़र किया है। तो अगर ये जो हुकूमत की तरफ से ऐलान है, मैं इस वक्त आपके इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमारे आज़ाद कश्मीर के AKNS के मेम्बरान हैं या जो हमारी साफ़ी कम्युनिटी है, उनकी अगर बेहतरी के लिए ये आज़ाद कश्मीर में एक मीडिया दोस्त अगर वज़ीर आज़म ये इक़दाम उठाने के लिए जा रहा है, इन सब को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये मसाइल साफ़ियों के हल हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट है या कोई अदारा है उसका कोई इशू बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम तो सनतकार या जागीरदार तो नहीं हैं, आज़ाद कश्मीर में जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी अखबारात वाले हैं, ये सारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। हम खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। 8-10 साल हमने भी मुख्तलिफ अखबारात में काम करके आज अदारे बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 लोग, इसी तरह जो हमारे दिगर कश्मीरी अखबारात हैं इस वक्त 1200 से 1500 तक जो वर्कर हैं ये हमने अपने अदारों के साथ मुंसलिक किए हुए हैं। उनको किसी न किसी हवाले से अदारा उनको सपोर्ट करता है, चाहे वो ख़ुद ऐड भेज के उसमें कोई परसेंटेज लेते हैं या अखबार की वजह से उन्हें बेनिफिट मिलता है या उनका एक तल्लक बनता है, उस तल्लक की बिना पर उनको अगर सपोर्ट होती है तो वो सिर्फ इन अदारों की वजह से। तो मेरी आज़ाद कश्मीर की तमाम साफ़ी कम्युनिटी से जो अखबारात के एडिटर हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो नुमाइंदगान हैं, इन सब से मेरी ये दरख्वास्त है बतौर सदर AKNS कि हम ये हमारा पहला फ़ेज़ है, ये पहला स्टेप है कि हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारे एहतजाज उन्होंने देखा, उसके बाद हमारे मसाइल हल किए। तो वो इस पैकेज को अमली जामा बनाने के लिए अपना भरपूर रोल प्ले करें कि ये कोई ज़ायद तबस्सुम का इशू नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर के हर साफ़ी का इशू है और आज़ाद कश्मीर से शाया होने वाले हर अखबार का है। और अगर ये पैकेज हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इसको हम आज़ाद कश्मीर के वर्करों और AKNS के मेम्बरान के नाम करेंगे। बिल्कुल सरदार साहब, हमारी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि अल्लाह करे कि अदारे भी मजबूत हों और वर्कर भी खुशहाल हों। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं तक था। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।